ہمارے یوٹیوب چینل JAQ آفیشیل میں آپ کا استقبال ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے وضو کی حکمتوں کو بیان کیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ وضو میں ترتیب کی کیا حکمتیں ہیں اس کو بیان کریں گے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ وضو یہ پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ پاکی جو ہے یعنی طہارت، یہ 4 طرح کی ہوتی ہے، اس کے 4 مرتبے ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ طہارت اور پاکی کا ہے کہ انسان ظاہری ناپاکی اور گندگی کو دور کرے، اور طہارت اور پاکی کا دوسرا مرتبہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو، اپنے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، زبان اور باقی کے تمام اعضاء کو انسان نافرمانیوں سے صاف کرے، پاک کرے۔ تیسرا درجہ ہے پاکی کا، طہارت کا، کہ انسان دل کو برائیوں سے، برے اخلاق سے، بری باتوں سے پاک صاف رکھے۔ اور چوتھا اور سب سے اونچا درجہ ہے پاکی کا، طہارت کا، کہ انسان اپنے ضمیر کو، اپنے عقیدے کو شرک و کفر سے پاک رکھے، سوائے اللہ تعالی کے اپنا عقیدہ کسی اور سے نہ جوڑے، یعنی اپنا خالق اور مالک اللہ کو سمجھے۔ یہ جو ہے انتہائی اعلیٰ درجہ طہارت اور پاکی کا ہے۔ جب تک انسان کے اندر یہ 4 قسم کی اور 4 مرتبے طہارت اور پاکی کے نہ آ جائیں، اس وقت تک انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ اور جو احادیث شریفہ ہیں، الطہور شطر الایمان اور الطہور نصف الایمان، وہ ان احادیث کا مصداق اسی وقت انسان بن سکتا ہے جب انسان کے اندر یہ 4 مرتبے طہارت اور پاکی کے پیدا ہوں۔ تو سب سے پہلی پاکی ہے ظاہری ناپاکیوں کو دور کرنا، اور دوسری ہے اعضاء کو نافرمانیوں اور گناہوں سے بچانا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ تو ہمارا عنوان ہے کہ وضو میں ترتیب جو ہے اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، یعنی پہلے چہرے کو دھونا، پھر ہاتھوں کو دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، اور پھر پیروں کو دھونا۔ اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں؟ تو سب سے پہلے قرآن کریم میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو ترتیب بتلائی گئی ہے، وہ ہے چہرے کو دھونا۔ تو چہرے کو دھونا، اس میں جب چہرہ دھوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کلی کرتے ہیں۔ تو کلی جب کرتے ہیں تو کلی کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری زبان سے جو غلط باتیں نکل جاتی ہیں، جو بے فائدہ اور بے معنی، اور جو گالی، جو غیبت اور اس طرح کی جو فضول باتیں جو ہماری زبان سے نکلتی ہیں، تو یہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ اللہ ہم زبان سے نکلنے والے تمام گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کرتے ہیں اور اپنی زبان کو اس سے صاف کرتے ہیں۔ اور جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو ناک میں پانی ڈالنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہم نے ممنوع چیزیں سونگھی ہیں، یا جو ہمارے اندر تکبر ہے، بڑائی اور کبر اور گھمنڈ جو پیدا ہو گیا ہے، ہاں وہ چونکہ ناک کے ہی ذریعے ہوتا ہے، انسان کی ناک بڑھانے کے لیے انسان کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اس کو بھی صاف کرتے ہیں، اس سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے پورے چہرے کو دھوتے ہیں، آنکھوں اور پیشانی کے سمیت۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جو گناہ کیے، آنکھیں جو غلط جگہوں پر پڑی ہیں، نافرمانی کی جگہوں پر پڑی، جو بدنظری آنکھوں سے ہوئی، گناہوں کے لیے ہم نے اپنے چہرے سے جو کسی کا سامنا کیا ہے، یا اللہ اس سے ہم توبہ کرتے ہیں، اس سے اپنے چہرے کو، اپنی پیشانی کو اور اپنی آنکھوں کو پاک صاف کرتے ہیں۔ تو یہ ہوئی سب سے پہلے چہرے کو دھونے کی حکمتیں۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے ہاتھوں کو دھونے کا۔ تو انسان جب آنکھوں سے کوئی دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد
ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے، ہاتھوں سے کسی گناہ کے کام میں کسی چیز کو چھوتا ہے، اس کو پکڑتا ہے، تو چہرے کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یا اللہ اس کے بعد میں نے جو اپنے ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہیں، میرے ہاتھوں سے جو کام ہوئے ہیں، یا اللہ ان نافرمانیوں کے کاموں سے میں توبہ کرتا ہوں اور اپنے ہاتھوں کو پاک صاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد سر کا مسئلہ آتا ہے، سر کا نمبر آتا ہے کہ ہاتھوں کے بعد، آنکھوں کے بعد سر کو پھر مسح کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن چونکہ یہ سر بذات خود کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ یہ تو ہاتھ اور زبان اور کانوں کے تابع ہے کہ گناہ اور نافرمانیاں زبان سے، کان سے، آنکھ سے اور ہاتھوں سے ہوئی ہیں، یہ اس نے تو ان کا ساتھ دیا ہے، اس لیے اس کو دھونے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اس کو ایسا حکم دیا گیا کہ جو ان سے تھوڑے کم درجے کا ہے، اور وہ ہے مسح، کہ اس کا مسح کر لیا جائے۔ اور اس کی مسح کی ایک دوسری حکمت اور بھی ہے کہ اگر اس میں دھونے کا حکم دے دیا جاتا تو پھر انسان 5 وقت نماز، فرض نمازوں کے لیے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے یا نفل نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے، تو جب بھی وضو کرتا تو اپنے سر کو دھوتا، اور جب انسان بار بار اپنے سر کو دھوتا تو اس میں حرج اور دشواری لازم آتی، اور اللہ تعالی دین میں حرج اور دشواری نہیں بناتا، اللہ نے دین میں آسانی پیدا فرمائی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، تمہارے ساتھ دشواری اور تنگی اور سختی کا ارادہ نہیں کرتے، تنگی نہیں چاہتے۔ پھر اس کے بعد سب سے اخیر میں چوتھے نمبر پر ہے پاؤں، اور تو پاؤں کو اس لیے دھویا جاتا ہے بعد میں کیونکہ سب سے آخر میں پاؤں ہی اٹھتے ہیں۔ جب انسان کوئی گناہ اور نافرمانی کی طرف جاتا ہے تو ہاتھوں کے بعد پاؤں کا نمبر آتا ہے، کیونکہ وہ پاؤں سے چل کر جاتا ہے، اس لیے سب سے آخر میں پاؤں کے دھونے کا حکم دیا گیا۔ تو وضو کی ترتیب میں یہ حکمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے، کسی کو معلوم ہوں گی، کسی کو معلوم نہیں ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو، صرف اللہ رب العزت ان حکمتوں کو، ان فائدوں کو جانتا ہے۔ تو ہم نے شروع میں ہی بتایا تھا گزشتہ مجلس میں کہ ہم کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ فائدے اور مصلحتیں ضرور ہیں، چاہے وہ فائدے، حکمتیں اور مصلحتیں ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن ہیں ضرور۔ وضو کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح وضو کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی پینا مستحب ہے۔ وضو کے بعد وضو کے بچے ہوئے پانی پینے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یا اللہ ظاہری جو اعضاء ہیں ان کو تو ہم نے پاک صاف کر لیا پانی کے ذریعے، لیکن جو اندرونی اعضاء ہیں انہیں ہم اپنے ہاتھ سے دھو کر پاک صاف نہیں کر سکتے، اس لیے اس پانی کو پی لیا تاکہ اللہ تو اس پانی کے ذریعے سے ان اعضاء کو بھی پاک صاف کر دے۔ اور پھر اس کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یا اللہ جتنا ہمارے بس میں تھا اعضاء ظاہریہ کو، نظر آنے والے ظاہری اعضاء کو دھونا، پاک صاف کرنا گناہوں سے، ناپاکیوں سے، نافرمانیوں سے، تو وہ کام تو ہم نے کر لیا، اب اصل کام رہا دل کی صفائی کا، تو اے اللہ وہاں تک ہم اپنا ہاتھ نہیں پہنچا سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کریں، تو یا اللہ اس کو آپ صاف کر دیجئے، اسے آپ پاک کر دیجئے۔ اسی لیے دعا پڑھی اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔